وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ نورانی قاعدہ جو کہ بیسک ہے، اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو مین چیزوں کا ہی نہیں پتا تو آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اس قاعدے کے اندر ہم جو بنیادی قانون ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اس نورانی قاعدے کو اچھے سے پڑھ لیا اور اس کی جو مشقیں ہیں وہ بھی اچھے سے کر لیں تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ بہت آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم شروع کرتے ہیں نورانی قاعدے کے لیسنز، اور آج پہلی کلاس ہے، تو پہلی کلاس کے اندر ہم تعوذ اینڈ تسمیہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے صحیح پڑھتے ہیں، تاکہ ہم جیسے ہی نورانی قاعدہ شروع کریں تو آپ کو تعوذ اور تسمیہ اچھے سے آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ بولتے ہیں۔ اعوذ تو پہلے حمزہ ہے، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو اس کو حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے۔ تو یہاں پر جو آپ کو یہ الف نظر آ رہی ہے اس کے اوپر دیکھیں زبر ہے، تو جب زبر آ گئی یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہاں پر اس کو ہم حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے۔ تو پڑھیں گے آ۔ اس کے بعد عین ہے، عین میں عین کی جو آواز ہے وہ گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے مخارج اور صفات کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے وہ والی ویڈیوز بھی دیکھ لیں جو مخارج کی ہیں، یعنی حروف کو کون کون سی جگہوں سے پڑھا جاتا ہے اور پھر ان حروف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ مخارج اور صفات کی ویڈیوز لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو حروف کی ادائیگی کا صحیح طور پر پتہ چل جائے۔ تو عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آئے، اور کیونکہ حمزہ کی آواز گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے آتی ہے تو یہ دو مختلف جو ہیں وہ حروف ہیں۔ حمزہ کو گلے کے نیچے والے حصے سے اور عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، تو دونوں کی کیونکہ دونوں اکٹھے لکھے ہوئے ہیں اس لیے ان کی آواز کچھ لوگ مکس کر دیتے ہیں، تو ہم نے ان دونوں کی آوازوں کو جدا کر کے پڑھنا ہے۔ تو پڑھیں گے آ عو، عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے، عین واو پیش، عو، اعو، حمزہ کے اوپر زبر ہے، منہ کو کھول کر بھی پڑھیں گے، آ لمبا نہیں کریں گے، اعو، او کو لمبا کریں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اعو، اعو، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ یہ آپ کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ اعو، آ کی آواز سمپل رہے گی، آ لمبا نہیں کریں گے۔ عو، عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے اور لمبا بھی کریں گے۔ اعو، اعو، اعو۔ اس کے بعد ہے زال، زال کو نرم پڑھتے ہیں، زو، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگاتے ہیں تو زال کی آواز پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ، اس کو سخت نہیں پڑھیں گے، اعوذ، زو غلط ہو جائے گا، نرم پڑھیں گے، زو، اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زیر آ جائے تو اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زیر ہے با کے نیچے، تو اس لیے اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، باللہ، اور لام کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر
لمبا کرتے ہیں. باللہ آخر میں ہا کی آواز ہے جو کہ اگین گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھی جائے گی جہاں سے حمزہ کو ہم نے پڑھا تھا باللہ. تو یہاں پر ہی کی ہی آواز آنی چاہیے، ای نہیں پڑھنا آپ نے. جیسے کہ ای میں حمزہ کی آواز آ جاتی ہے باللہ، وہ نہیں پڑھیں گے، ہم نے پڑھنا باللہ باللہ، غور سے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان مینش، میم کے نیچے زیر ہے، می باریک آواز آئے گی، نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے. نش، شین کی آواز منہ کے اندر پھیل جائے گی، پھیل کر آواز آئے گی منہ کے اندر. مینش ایسے، مینش. اور شین کے بعد یا ہے، یا لین ہے، یعنی کہ یہاں پر یا کو نرم پڑھیں گے. یا کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے جب زبر ہو تو یا کو نرم پڑھتے ہیں. من الشیء، من الشیء. تو کو یہ گرین کلر ہے، جو گرین کلر ہوں گے وہاں پر ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو کیونکہ تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے اس لیے یہاں پر گرین کلر ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تو لمبا بھی کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے. من الشیطان، من الشیطان. نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، نر، نر باریک پڑھیں گے. لیکن جب را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے پھر را موٹا پڑھا جائے گا، نون کے ساتھ را کو موٹا نہیں پڑھیں گے. من الشیطان، نر، نر تک باریک رہے گا. اور پھر جب را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو را موٹی ہو جائے گی. را زبر را، را، پھر را پڑھیں گے. را جیم، یہاں پر جیم کو لمبا کریں گے. کیوں؟ یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا کو لمبا کریں گے. رجیم، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. اب اس پورے کو میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں اور پھر میرے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے اچھے سے پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب تسمیہ پڑھتے ہیں. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بولتے ہیں. بسم اللہ، با کے نیچے زیر ہے جس کو سین کے ساتھ ملائیں گے. بس، سین کی آواز کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، بس. میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، اور یہاں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کریں گے. بسم اللہ، پھر ہا ہے، ہا کو ہی پڑھیں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے، ار نہیں پڑھنا آپ نے. لائک بسم اللہ الرحمن، ار غلط ہو جائے گا، وہ حمزہ کی آواز ہے اور یہاں پر حمزہ نہیں ہے بلکہ ہا ہے، تو ہا کی آواز آئے گی. بسم اللہ ہر، اور جب ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو را موٹا نہیں پڑھا جائے گا، ہر باریک ہوگی آواز. لیکن جب را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے پھر را موٹا پڑھا جائے گا. بسم اللہ، اب را کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آئے گی. رحما، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی لمبا کریں گے. رحمانر، رحمانر، اب پورا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن. پھر را کے اوپر زبر ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. را، ہا یا زیر، حی، یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم اس سے پہلے زیر، تو یہاں پر بھی لمبا کریں گے. رحیم، تو جب ٹاپ سائن آتا ہے تو
تو وہاں پر جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ نہیں پڑھی جاتی، اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر جزم لے آتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھیں گے رحیم رحیم رحیم۔ ہا کی آواز کو اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ ہا کی آواز اور ہا کی آواز مکس نہ ہو جائے۔ ہا یہ گلے کے نیچے والے حصے سے پڑھا جاتا ہے اور ہا گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، تو ان دونوں کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہا کی آواز، رح تو یہاں پر ہا کی آواز، تو یہ دونوں آوازیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ہا اور ہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم قاعدے کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں پہلے پڑھوں گا اور آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے اور غور سے ان حروف کی آواز کو سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے ان حروف کی آواز آ جائے۔ الف الف، با با، تا تا، سا سا۔ اس حرف کو نرم پڑھنا ہے، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگائیں گے جو سامنے والے دانت ہیں، تو اس وقت سا حرف پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز نرم رہتی ہے۔ سا سا، جیم جیم، حا حا، خا خا۔ خا کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پر جتنے بھی گرین حروف آ رہے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، اس حرف کو باریک نہیں پڑھیں گے، جیسے خا خا، تو یہ غلط ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، خا، منہ کو کھول کر، خا خا۔ دال دال، زال زال۔ زال حرف کو بھی وہاں سے ہی پڑھنا ہے جہاں سے ہم نے سا حرف پڑھا ہے، یعنی کہ نرم پڑھیں گے، زال، را را، زا زا، سین سین، شین شین، صاد صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا، ظا
غین 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 فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا 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 تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان حروف کی آواز اچھے سے آ گئی ہوگی۔ اگر ان حروف کے